بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل العکس المستوی یقال لہ العکس المستوی ایضا وہو عبارۃ عن جعل الجزء الاول من القضیۃ الثانیہ والجزء الثانی اولا مع بقاء الصدق والکیف فالصالبۃ الکلیہ تنعکس کنفسها۔ فصل اے ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ یہ فصل کس کے بیان میں ہے؟ تو عکس مستوی کے بیان میں ہے۔ عکس مستوی ہی کا دوسرا نام عکس مستقیم بھی ہے، تو یہ فصل عکس مستوی عکس مستقیم کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں العکس المستوی و یقال لہ العکس المستقیم ایضا، یہ فصل عکس مستوی کے بیان میں ہے۔ عکس مستوی اور عکس مستوی کو عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے، تو ایک ہی شے کے دو نام ہیں، ایک عکس مستوی اور اسی کا دوسرا نام ہے عکس مستقیم۔ اردو زبان میں ترجمہ کرو تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، مستوی اور مستقیم سیدھا۔ عکس مستوی عکس الٹا اور مستوی سیدھا، الٹا بھی سیدھا بھی، اس طور پر الٹا اس طور پر کہ قضیہ کے پہلے جز کو دوسرا جز اور دوسرے جز کو پہلا جز، یعنی قضیہ کی ترتیب اس میں الٹ دی جاتی ہے، اس لیے یہ عکس ہے۔ الٹا ہے، جو موضوع ہے اس کو محمول، جو محمول ہے اس کو موضوع، جو مقدم ہے اس کو تالی، جو تالی ہے اسے مقدم کر دینے کا نام عکس ہے۔ تو یہ الٹ پھیر اس میں ہے، اس لیے یہ عکس ہے، عکس ہے۔ اور پھر مستوی مستقیم سیدھا، سیدھا یعنی سیدھے سیدھ الٹ پھیر ہے، یعنی سیدھے طور پر یہاں الٹ پھیر ہے۔ سیدھے طور پر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی نقیض کا الٹ پھیر نہیں ہے کہ پہلے موضوع اور محمول یا مقدم و تالی کی نقیض نکالی گئی، پھر نقیض نکال کر کے ایک کو دوسرے کی جگہ اور دوسرے کو پہلے کی جگہ نہیں کیا گیا۔ اس طور پر یہ اس کا نام عکس مستوی اور عکس مستقیم ہے۔ تو اسی سے الٹا اور سیدھا آپ اس کی وجہ سے تردد میں نہیں پڑیے گا کہ عکس بھی ہے اور پھر مستوی اور مستقیم بھی ہے، الٹا بھی ہے سیدھا بھی ہے، اس تردد میں آپ نہیں پڑیے گا۔ یہ عکس اس وجہ سے ہے کہ موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ، مقدم کو تالی کی جگہ اور تالی کو مقدم کی جگہ، یعنی مقدم کو تالی، تالی کو مقدم، موضوع کو محمول، محمول کو موضوع کی جگہ ترتیب میں الٹ پھیر ہے، اس لیے اس کا نام عکس ہے۔ ترتیب اس میں الٹی جاتی ہے، اس لیے عکس ہے۔ اور سیدھے طور پہ ترتیب الٹی جاتی ہے، ترتیب بدلی جاتی ہے، اس لیے یہ مستوی یا مستقیم ہے۔ بات ہو گئی۔ خیر، ذرا تھوڑی 1 منٹ 2 منٹ تفریحی گفتگو ہوئی، کیونکہ جو میں ترجمہ اردو زبان میں کیا تو اردو زبان کا ترجمہ سن کر کے فوری طور پر ذہن اس بات کی طرف جاتا کہ یہ الٹا بھی ہے سیدھا بھی ہے، یہ کیا کیسا ہے کہ الٹا بھی ہے سیدھا بھی ہے؟ ہاں، یہاں پورے میں الٹا سیدھا معاملہ ہے۔ کیوں؟
کیونکہ الٹا سیدھا زندگی میں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا، ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، ورنہ زندگی کی گاڑی نہیں چلتی ہے۔ مگر بہرحال الٹا سیدھا بھی ایک اصول کی روشنی میں ہو، سمجھ رہے ہیں، ایک حد تک ہو تو وہ الٹا سیدھا قابل قبول ہوتا اور برداشت کر لیا جاتا، مگر وہ ایک حد تک ہونا چاہیے، ایک دائرے میں ہونا چاہیے۔ اور اب آپ سماعت فرمائیں کیا ہے؟ فصل العکس المستوی و یقال له العکس المستقیم ایضا۔ عکس مستوی اور عکس مستوی کو عکس مستقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات واضح ہو چکی، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، عکس مستوی اور عکس مستقیم۔ اب عبارتن، وہو عبارتن، ہوا کی ضمیر عکس مستوی اور قریب تو عکس مستقیم ہے، اور دونوں ایک ہی چیز ہے، تو ہوا کی ضمیر کا مرجع عکس مستوی عکس مستقیم ہے۔ تو یہاں عبارتن کے ذریعے سے عکس مستوی کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو عکس مستوی کی تعریف میں کیا کہتے ہیں کہ عکس مستوی کس کا نام ہے؟ قضیہ کے پہلے جز کو دوسرا جز، اب قضیہ کے پہلے جز بولے کیونکہ قضیہ حملیہ بھی ہوتا ہے، شرطیہ بھی ہوتا، ایسا نہیں بولے کہ موضوع کو محمول، محمول کو موضوع، اس لیے کہ اگر ایسا بولتے تھے تو عکس کا حملیہ میں منحصر ہونا سمجھا جاتا تھا، اور جب ایسا بول رہے ہیں کہ قضیہ کے پہلے جز تو قضیہ حملیہ بھی ہوتا، شرطیہ بھی ہوتا، دونوں اس کے اندر آ گئے، اور پہلا جز بولے تو پہلا جز یہ عام ہے جو موضوع کو بھی شامل ہے، محمول کو بھی شامل ہے، اسی طریقے سے دوسرا جز، پہلا جز موضوع کو بھی شامل ہے، مقدم کو بھی شامل ہے، اور دوسرا جز محمول کو بھی شامل ہے، تالی کو بھی شامل ہے۔ تو بات آپ سمجھ گئے کہ عکس مستوی کس کا نام ہے؟ قضیہ کے پہلے جز کو دوسرا جز اور قضیہ کے دوسرے جز کو پہلا جز کرنا، ابھی تعریف کا کچھ حصہ باقی ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ تو جو پہلا جز ہے اس کو دوسرا جز کر دینا، اور جو دوسرا جز ہے اس کو پہلا جز کرنا، سمجھنے کے لیے پہلے جز کو دوسرے جز کی جگہ اور دوسرے جز کو پہلے جز کی جگہ رکھ دینا، یعنی موضوع کو محمول کر دینا، محمول کو موضوع کر دینا، یعنی موضوع کو محمول کی جگہ رکھنا اور محمول کو موضوع کی جگہ رکھنا، علی ھذا القیاس مقدم کو تالی کی جگہ اور تالی کو مقدم کی جگہ رکھنا، یہ ہے عکس مستوی۔ تعریف میں کچھ حصہ باقی ہے، صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے، صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اب پھر سے پوری تعریف میں کر رہا ہوں۔ عکس مستوی قضیہ کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے، صدق اور کیف کو، ابھی صدق اور کیف پوچھیں گے میں بتاتا ہوں، صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے قضیہ کے پہلے جز کو دوسرا جز اور دوسرے جز کو پہلا جز کر دینے کا نام عکس مستوی ہے۔ آپ کہیں گے تعریف میں قریب قریب جو بھی قیود آئے وہ سب سمجھ میں آئے، مگر صدق اور کیف یہ جو آیا کہ صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے، صدق کے باقی رکھنے کا مطلب اور کیف کے باقی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو اس کے جواب میں عرض کروں گا، صدق کے باقی رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ صادق ہو، اگر اصل قضیہ کیا ہو؟ صادق ہو، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا عکس ضرور صادق ہو۔ اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس ضرور صادق ہو، یا اصل قضیہ کو صادق مان لیا گیا ہو تو دوسرے قضیہ کو بھی صادق مان لینا پڑے۔ یہ ہے صدق کو باقی رکھنا، صاف لفظ میں، یعنی اصل قضیہ اگر صادق ہے، صدق کو باقی رکھنے کا مطلب اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا
عکس ضرور صادق ہو یا اصل قضیہ کو صادق مان لیا گیا ہو، صادق مان لیا گیا ہو تو اس کے عکس کو بھی صادق ماننا پڑے، یہ صدق کو باقی رکھنا ہے، یہ صدق کو باقی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا ہم نے کہ صدق کے باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل قضیہ اگر صادق ہو تو اس کا عکس ضرور صادق ہوگا، یا اگر اصل قضیہ کو صادق مان لیا گیا ہو تو دوسرے قضیہ کو بھی صادق ماننا پڑے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص صادق ماننا پڑے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کل انسان حجر کو صادق مانتا ہے نہیں، صادق ہے نہیں، لیکن کوئی شخص اگر کل انسان حجر کو صادق مانتا ہے تو اسے اس قضیے کا عکس، کل انسان حجر کا عکس بعض الحجر انسان کو بھی ضرور صادق ماننا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا کہ صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے، تو صدق کو باقی رکھنے کا کیا مطلب ہے وہ آپ نے سنا، کیف کے باقی رکھنے کا مطلب، تو کیف کے باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہو، اگر اصل قضیہ موجبہ ہو تو اس کا عکس بھی ضرور موجبہ ہو، یوں ہی اگر اصل قضیہ سالبہ ہو تو اس کا عکس بھی ضرور سالبہ ہو۔ تو میرے خیال سے عکس مستوی کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور تعریف کے اندر جو قیود ہیں وہ قیود کے فوائد بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال عکس مستوی کس کا نام ہے؟ تو آپ نے سنا کسی قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کر دینے کا نام عکس مستوی ہے۔ بلفظ دیگر کسی قضیہ کے دونوں طرفوں کی ترتیب بدل دینا بشرطے کہ اصل قضیہ کا صدق و کیف اپنے حال پر باقی رہے، یہ ہے کیا عکس مستوی۔ اب جو میں تعریف کیا اس کی ایک مثال پہلے دے دیتا ہوں۔ آپ کا قول کل انسان حیوان صادق ہے، ہر وہ فرد جس پر انسان صادق ہے اس پر حیوان صادق ہے، جو بھی انسان ہے وہ حیوان ہے، ہر ایک انسان حیوان ہے، تو آپ کا یہ قول صادق ہے، آپ کا یہ قول۔ اب اس کا عکس مستوی کیا ہے؟ تو اس کا عکس مستوی جو بھی ہوگا وہ عکس ہے، اور اس قضیے کو ہم اصل قضیہ بولیں گے۔ تو آپ کا قول کل انسان حیوان یہ اصل قضیہ ہے، اس کا عکس کیا ہوگا؟ تو اس اصل قضیہ میں موضوع انسان ہے اور محمول حیوان ہے، موضوع کو محمول کی جگہ، محمول کو موضوع کی جگہ کیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کل انسان حیوان کا عکس ہوگا بعض الحیوان انسان، نظر کیجئے، بعض الحیوان انسان۔ تو جزء اول موضوع کو محمول کی جگہ آپ نے کیا، انسان جو موضوع تھا، کل انسان حیوان میں انسان جو موضوع ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو محمول کی جگہ، اور جو محمول ہے اس کو موضوع آپ نے کیا، اور آپ قائل ہوئے بعض الحیوان انسان۔ تو کل انسان حیوان کا عکس مستوی ہے بعض الحیوان انسان۔ کیا کہا؟ کل انسان حیوان کا عکس مستوی ہے بعض الحیوان انسان۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عکس مستوی ہے، اور عکس مستوی کی تعریف آپ نے سنا تھا
قضیہ کے صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے. دیکھیے کل انسان حیوان اصل قضیہ ہے، اصل قضیہ صادق، تو جو اس کا عکس نکل رہا بعض الحیوان انسان، یہ بھی صادق. تو یہ صدق اصل قضیہ کے صدق کا بقا ہے، یعنی اصل قضیہ صادق تو عکس بھی صادق. اصل قضیہ صادق ہو تو عکس کو بھی صادق ہونا چاہیے، اور اصل قضیہ کو صادق مانا گیا ہو، اصل قضیہ کو صادق مانا گیا تو اس کے عکس کو بھی صادق مانا گیا، ماننا پڑے. یہ صدق کا بقا ہے. اور کیف کی بات تو اصل قضیہ موجبہ ہے، اصل قضیہ کل انسان حیوان یہ موجبہ ہے، تو اس کا عکس جو آپ نے نکالا بعض الحیوان انسان یہ بھی موجبہ ہے. تو میرے خیال سے عکس مستوی کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور تعریف میں جو قیود ہے اسے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے مثال کی روشنی میں. تو کیا کہا میں؟ عکس مستوی کس کا نام ہے؟ عکس مستقیم کس کا نام ہے؟ قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے، صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کر دینے کا نام عکس مستوی ہے. وہو عبارتن، اور وہ یعنی عکس مستوی نام ہے، عن جعل الجزء الاول من القضیہ، قضیہ کے پہلے جز کو دوسرا جز اور دوسرے جز کو پہلا جز کرنے کا، صدق و کیف کے باقی، صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے. صدق اور کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کا مطلب میں سمجھا چکا کہ اصل قضیہ صادق ہو تو عکس بھی صادق ہو، اور اصل قضیہ موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہو، اصل قضیہ سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو. اب فالسالبۃ الکلیہ، اب محصورات اربع کا عکس بتا رہے ہیں، کیونکہ بارہا سن چکے ہیں کہ فن میں معتبر محصورات اربع ہیں. باقی تین قسموں کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ مہملہ تو محصورہ ہی میں داخل ہو جاتا، مہملہ جزئیہ کے قوت میں ہے، شخصیہ تو جزئیات سے منطق میں بحث نہیں ہوتی ہے، اور طبعیہ تو اس کا بالذات کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ منطق میں معتبر محصورات اربع ہی ہیں. تو محصورات اربع کا عکس بتانا چاہ رہے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس کیا ہے، موجبہ جزئیہ کا کیا عکس ہے، اور سالبہ جزئیہ کا عکس آتا ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں، سالبہ جزئیہ کا عکس کیا ہے، تو اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں فالسالبۃ الکلیہ تنعکس کنفسہا، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. خوب ذہن میں اس بات کو محفوظ رکھیے کہ اصل قضیہ صادق ہو یا صادق مانا گیا ہو، یا کو اب بار بار نہیں بولتا ہوں میں، ایک بار بول چکے ہیں، اصل قضیہ صادق ہو تو اس کے عکس کو بھی صادق ہونا ہی چاہیے، صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے سن چکے ہیں. تو سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، صرف ترتیب بدلتی ہے کہ جزء اول جزء ثانی اور جزء ثانی جزء اول ہوتا ہے بس. تو سالبہ کلیہ کا عکس کیا ہوتا ہے؟ سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے. جیسے آپ کا یہ قول لا شیء من الانسان بحجر، اور آپ پر یہ بات واضح ہے کہ یہ سالبہ کلیہ ہے، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، یہ سالبہ کلیہ ہے. تو اس کا عکس کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ ہی ہوگا. تو اصل قضیہ ہے لا شیء من الانسان بحجر، اس کا عکس کیا ہوگا؟ لا شیء من الحجر بانسان.
جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ، جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کیا گیا، یہ عکس ہے۔ تو سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، اس کا الٹا عکس، اس کا معکوس سالبہ کلیہ ہی آتا، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ بات دلیل خلف سے ثابت ہے۔ آپ کہیں گے یہ دلیل خلف کیا چیز ہے؟ یہ دلیل خلف سے کس بات کو میں ثابت کر رہا ہوں؟ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے۔ دلیل خلف سے آپ پوچھیں گے یہ دلیل خلف کس چیز کا نام ہے؟ تو میں کہوں گا کہ دیکھیے مطلقاً دلیل خلف تو نام ہے مطلوب کو ثابت کرنا، کسی بھی مطلوب کو ثابت کرنا اس کی نقیض کو باطل کر کے۔ تو اب آپ نظر کیجئے یہاں پر ہمارا مطلوب کیا ہے؟ ہمارا مطلوب یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، یعنی لا شیء من الانسان بحجر کا عکس لا شیء من الحجر بانسان ہے، اور میں نے اس سلسلے میں کہا یہ بات دلیل خلف سے ثابت ہے۔ تو دلیل خلف کس چیز کا نام؟ اس کی نقیض کو باطل کر کے۔ کیسے؟ تو اب نقیض یہاں پر کیا ہے؟ میں دو بار اس کو بیان کروں گا۔ اس کی نقیض لا شیء من الحجر بانسان، اس کی نقیض آپ نکالیے۔ لا شیء من الحجر بانسان کی نقیض بعض الحجر انسان، اس کی نقیض کیا ہے؟ بعض الحجر انسان، یہ اس کی نقیض ہے، اور یہ نقیض باطل ہے۔ اب اسے ثابت کیا جائے گا، یہ نقیض بعض حجر انسان ہے، یہ نقیض باطل ہے، اور جب نقیض باطل ہے تو اس نقیض کی جو اصل ہے، اس نقیض کی جو اصل ہے اور وہ یہ ہے کہ لا شیء من الحجر بانسان، وہ ثابت ہے، اور لا شیء من الحجر بانسان سالبہ کلیہ، تو اسی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہے۔ یہ تو میں اجمالی طور پر کہا، اب ابھی جو کچھ میں بیان کیا اس کی قدر تفصیل یوں ہے۔ اس تفصیل کے بعد ایک بار پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ تو دلیل خلف آپ نے سنا کہ دلیل خلف کس چیز کا نام ہے؟ تو سنا آپ نے کہ دلیل خلف مطلقاً مطلوب کو ثابت کرنا، اس کی نقیض کو باطل کر کے۔ یہاں جو دلیل خلف ہے، کیا دلیل خلف ہے؟ کہتے ہیں ابھی متن کی عبارت میں آ رہا ہے بدلیل الخلف، یہاں جو دلیل الخلف ہے، دلیل خلف سے یہاں پر مراد ہے کیا؟ عکس کی نقیض۔ عکس میں بول رہا ہوں عکس، اب اس خاص مادہ میں آپ نظر رکھیے سمجھنے کی حد تک۔ عکس کیا ہے؟ لا شیء من الحجر بانسان، یہ معکوس ہے۔ کس کا معکوس ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو عکس لا شیء من الحجر بانسان، اس کی نقیض، اس کی نقیض کیا ہے؟ بعض الحجر انسان۔ تو اس جگہ دلیل خلف سے مراد ہے عکس کی نقیض کو اصل کے ساتھ ملانا۔ اصل کی نقیض کیا ہے؟ بعض الحجر انسان، بعض الحجر انسان، یہ عکس کی نقیض ہے۔ اس عکس کی نقیض کو اصل کے ساتھ ملائیے، اور اصل کیا ہے؟ لا شیء من الانسان بحجر، اور معکوس کی نقیض کیا ہے؟ بعض الحجر انسان، اس کے ساتھ آپ ملائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب ملائیں گے تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ محال ہوگا۔ ملائیے آپ، اور ترتیب دے کے کہیے، ترتیب اس طریقے سے دیجئے کہ عکس کی نقیض کو قیاس کا ایک قیاس اور دلیل کا سغرا بنائیے، اور بولیے، کیا بولیے؟ بعض الحجر انسان،
اور اصل کو، جو اصل قضیہ ہے، اسے دلیل و قیاس کا کبریٰ بنائیے اور بولیے بعض الحجر انسان لا شیء من الانسان بحجر۔ اس قیاس میں حد اوسط کون ہے؟ دیکھ لیجئے، بعض الحجر انسان لا شیء من الانسان بحجر، انسان یہ حد اوسط، اسے گرا دیجئے۔ نتیجہ جو آپ کو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ بعض الحجر لیس بحجر، بعض حجر حجر نہیں، تو بعض حجر حجر نہیں ہے، یہاں شے کی نفی ہے خود اسی شے سے، شے کا ابطال ہے خود اسی شے سے، اور نفی شے کی نفی خود اسی شے سے، یہ باطل و محال ہے، یہ باطل و محال ہے۔ تو اب آپ پھر سے پیچھے سے چلیے کہ دلیل خلف آپ نے سمجھ لیا ہے کہ دلیل خلف کس چیز کا نام ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، دلیل خلف سے یہ بات ثابت ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہے، وہ اس طور پر کہ عکس، اگر سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، اور سالبہ کلیہ کا جو عکس اگر وہ صادق نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے سالبہ کلیہ کی جو نقیض ہے وہ تو یقینی طور پر صادق آئے گی بلفظ دیگر۔ لا شیء من الحجر بانسان اگر صادق نہیں آئے گا تو اس کی نقیض اور وہ بعض الحجر انسان ہے، اس کی نقیض یقینی طور پر صادق آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لا شیء من الحجر بانسان بھی صادق نہ ہو اور اس کی نقیض بعض الحجر انسان بھی صادق نہ ہو، تو یہ اگر ایسا ہو، یہ بھی صادق نہیں وہ بھی صادق نہیں، تو لازم آئے گا ارتفاع نقیضین، اور ارتفاع نقیضین محال ہے، ارتفاع نقیضین محال ہے، تو لا شیء من الحجر بانسان یعنی سالبہ کلیہ اگر صادق نہیں آئے گا، لا شیء من الحجر بانسان صادق نہیں آئے گا، تو یقینی طور پر بعض الحجر انسان صادق آئے گا، ورنہ لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟ ارتفاع نقیضین۔ تو لا شیء من الحجر بانسان کو صادق نہ ماننے کی صورت میں یقینی طور پر آپ کو صادق ماننا پڑے گا، کیا صادق ماننا پڑے گا؟ بعض الحجر انسان۔ اور جب اسے صادق مانیں گے، بعض الحجر انسان اسے صادق مانیں گے، اور اصل تو صادق ہے ہی، تو اس کو جسے آپ صادق مان رہے ہیں، جو نقیض ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جو نقیض ہے معکوس کی، جو نقیض ہے عکس کی، اس نقیض کو اصل قضیہ کے ساتھ آپ ملائیے اور قیاس کا اس نقیض کو صغرا بنا دیجئے، اور اصل قضیہ کو قیاس کا کبریٰ بنا دیجئے، کیونکہ اصل قضیہ کلیہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اصل قضیہ کلیہ ہے۔ اور ترتیب دے کر کے آپ یوں کہیے کہ بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بحجر، تو یہ قیاس آپ کا نتیجہ اس بات کا دے گا، یہ قیاس اس بات کا نتیجہ دے گا، کس بات کا نتیجہ دے گا؟ کہ بعض حجر نہیں، کیونکہ حد اوسط انسان ہے، اس کو آپ کو ساکت کریں گے، بعض حجر نہیں ہے، یہ ابطال شے بنفس ہی ہے، نفی شے عن نفس ہی ہے، شے کی نفی خود اسی شے سے، اور یہ محال ہے۔ تو آپ کا اس عکس کی نقیض کو ماننا ایک محال کو مستلزم ہے، اور وہ جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال، وہ جو باطل کو مستلزم ہو وہ خود باطل، تو آپ کا یہ قول باطل ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں ہوتا، آپ کا یہ قول باطل ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہوتا، یہ
باطل ہے تو پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مصنف اسے کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں فالصالبۃ الکلیۃ تنعکس کنفسها، تو جان لیجئے اے عزیز کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا یہ قول لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، اس کا عکس ہے آپ کا یہ قول لا شیء من الحجر بے انسان من الحجر، لا شیء من الحجر بے انسان، یہ اس کا عکس ہے بدلیل الخلف، دلیل خلف سے، یعنی لا شیء من الانسان بے حجر کا عکس لا شیء من الحجر بے انسان ہے دلیل خلف سے۔ تقریر ہو، اس کی تقریر یہ ہے، تقریر ہو انه لو لم يصدق لا شيء من الحجر بانسان عند صدق قولنا لا شيء من الانسان بحجر لصدق نقیصه۔ اس کی تقریر اس طریقے سے ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ اگر نہیں ہوگا، سالبہ کلیہ کا عکس اگر سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، یہ مجرد طریقے سے سمجھانے سے بہتر یہ ہے کہ مادی طریقے سے سمجھائیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس اگر سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، بلفظ دیگر لا شیء من الانسان بحجر کا عکس اگر لا شیء من الحجر بے انسان نہیں ہوگا تو پھر اس کا عکس ہونا چاہیے بعض الحجر انسان، اور بعض الحجر انسان کا عکس ہونا باطل، ورنہ باطل و محال، ورنہ نفی شیء عن شیء لازم آئے گا۔ تو مصنف کے الفاظ میں دیکھیے، اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر لا شیء من الحجر بے انسان یہ صادق نہ آئے، کب؟ ہمارے اس قول کے صادق آنے کے وقت، ہمارے اس قول کے صادق آنے کے وقت، کس وقت؟ لا شیء من الانسان بحجر، ہمارا یہ قول تو صادق ہے، یہ اصل قضیہ ہے کہ لا شیء من الانسان بحجر، اور لا شیء من الانسان بحجر یہ صادق ہے۔ اب اس کا عکس لا شیء من الحجر بے انسان یہ اگر صادق نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی نقیض صادق آئے گی، تو کہتے ہیں لصدق نقیض ہو، تو یقینی طور پر اس کی نقیض صادق آئے گی، اور اس کی نقیض کیا ہے؟ یعنی بعض الحجر انسان تو صادق آئے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا اصل قضیہ یہاں پر صادق ہے، لا شیء من الانسان بحجر، پھر سے سن لیجئے اسی بات کو، اصل قضیہ صادق ہے، اور اصل قضیہ یہ ہے لا شیء من الانسان بحجر، اور یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اصل قضیہ صادق ہے تو اس کی نقیض بھی سالبہ کلیہ ہی ہے، کیونکہ اگر اس کی نقیض لا شیء من الحجر بے انسان یہ نقیض صادق نہیں، اس کا عکس اگر صادق نہیں آئے گا، اس کا عکس یہ ہے لا شیء من الانسان بحجر کا عکس کیا ہے؟ لا شیء من الحجر بے انسان، تو یہ عکس اگر صادق نہیں آئے گا تو اس عکس کی نقیض صادق آئے گی، اور اس عکس کی نقیض ہے بعض الحجر انسان، یہ تو ضرور صادق آئے گی، ورنہ ارتفاع نقیض لازم آئے گا جو باطل و محال ہے۔ تو اس وقت صادق کیا آئے گا؟ بعض الحجر انسان، اور بعض الحجر انسان جب صادق آئے گا تو اب اس کو اصل قضیہ کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ کیوں؟ اصل قضیہ صادق ہے تو اس کے عکس کو بھی صادق ہونا چاہیے، تو اس کو ہم اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے، تو کہتے فنسمہ مع الاصل، یہ جو نقیض ہے اس نقیض کو ہم ملائیں گے، اور نقیض میں کون ہے؟ بعض الحجر انسان، اس نقیض کو ہم اصل کے ساتھ ملا کر قیاس کے مقدمات کی اس طریقے سے ترتیب دیں گے کہ بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بحجر، اس طریقے سے ہم ترتیب دیں گے، اس طریقے سے ہم ترتیب دیں گے، تو یہ نتیجہ دے گا کہ بعض الحجر لیس بحجر، اور یہ تو سلب شیء عن نفس ہی کو مستلزم ہے، وذالک محال،
اور یہ محال ہے، یہ محال ہے، تو وہ جو محال کو مستلزم ہو، وہ جو باطل کو مستلزم ہو، وہ خود بھی باطل ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوگا، کیونکہ اگر سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہ مانا جائے، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہ مانا جائے، تو ایسی صورت میں یہ مستلزم ہوگا شے کی کہ سلب کو خود اسی شے سے، یہ مستلزم ایسی صورت میں لازم آئے گا شے کی نفی خود اسی شے سے، نفی شے عن نفس ہی، اور یہ باطل ہے، اور وہ جو محال کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہے، لہٰذا سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہ ہونا باطل ہے، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہ ہونا باطل ہے، تو پھر سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہونا ثابت ہے۔ والسالبة الجزئية لا تنعكس لزوما لجواز عموم الموضوع في الحملية والمقدم في الشرطية۔ اس بات کی صراحت کے بعد کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہی آتا ہے، اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی کیا ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی لازمی طور پر نہیں آتا ہے۔ کبھی اس کا عکس صادق ہوتا ہے، کبھی صادق نہیں ہوتا ہے، تو چونکہ منطق قاعدہ کلیہ کا نام ہے، قاعدہ کلیہ کا نام ہے، اس لیے کبھی اس کا فلاں آ جاتا ہے تو لازمی طور پر فلاں سالبہ جزئیہ کا عکس قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کا عکس تو اسی کو ہونا چاہیے جو سدا ہو، اور سدا اس کا ایک عکس نہیں آتا، بلکہ اس کا جو عکس آتا ہے وہ کبھی صادق ہوتا اور کبھی صادق نہیں ہوتا، جبکہ عکس کی حقیقت پر داخل ہے کہ اسے صادق ہونا چاہیے، اسے صادق ہونا چاہیے، تفصیل تو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے اس بات کے اقرار میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں آتا ہے، تو کہتے ہیں والسالبۃ الجزئیہ لا تنعکس، اور سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی لازمی طور پر نہیں آتا ہے، ہاں اگر کبھی صادق نکل آئے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے سالبہ جزئیہ، جیسے آپ کا قول بعض الحیوان لیس بابیض صادق ہے، بعض حیوان سفید نہیں ہے، اجلا نہیں ہے، گورا نہیں ہے، صحیح ہے، جیسے کہ ہاتھی صادق ہے۔ اس کا عکس بعض الابیض لیس بحیوان، بعض ابیض حیوان نہیں، یہ بھی صادق ہے، جیسے کہ برف، ہاتھی کا دانت، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کبھی اس کا عکس صادق بھی آ جاتا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منطق کے قاعدے کلی ہوتے ہیں، لہٰذا اس عکس کا اعتبار ہوگا جو ہمیشہ آئے، اور ہمیشہ اس کا عکس جو آتا ہے سالبہ جزئیہ وہ صادق نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے صراحت کر دی کہ سالبہ جزئیہ کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟
کہتے ہیں اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع اور قضیہ شرطیہ میں مقدم عام ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض الحیوان لیس بانسان، یہ قضیہ حملیہ ہے، یہاں پر موضوع حیوان ہے، محمول انسان ہے، موضوع عام ہے، تو قضیہ حملیہ میں موضوع عام ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جب کہ قضیہ حملیہ میں موضوع عام ہو تو سالبہ جزئیہ تو صادق ہوگا، اصل قضیہ تو صادق ہوگا، ہمارا قول بعض الحیوان لیس بانسان تو صادق ہے، مگر اس کا جو عکس ہے وہ صادق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض حیوان انسان نہیں ہے، بعض الحیوان لیس بانسان، یہ صادق ہے، مگر اس کا عکس کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ صادق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو حیوان نہ ہو۔ تو اصل قضیہ جو سالبہ جزئیہ ہے، یعنی جس کا موضوع عام ہے، بعض الحیوان لیس بانسان، یہ صادق ہے، مگر اس کا عکس صادق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں لجواز عمومی الموضوع، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قضیہ حملیہ میں موضوع عام ہو اور قضیہ شرطیہ میں مقدم عام ہو۔ مثال کے طور پہ بعض الحیوان لیس بانسان صادق ہے، لیکن بعض الانسان لیس بحیوان صادق نہیں ہے، اس لیے سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں آتا ہے۔ تو سالبہ کلیہ کا عکس آپ کو معلوم ہوا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا، رہا سالبہ جزئیہ تو اس کا عکس نہیں آتا۔ اب آ جائیے موجبہ کلیہ، تو کہتے ہیں والموجبۃ الکلیہ، ہاں یہ بات بھی آپ پر واضح ہے کہ موجبہ چاہے کلیہ ہو یا جزئیہ ہو، اس کا عکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے، دلیل خلف کی وجہ سے۔ دلیل خلف پیچھے میں بیان کیا ہوں، آپ چاہیں تو دلیل خلف سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجبہ خواہ کلیہ ہو یا جزئیہ ہو، اس کا عکس موجبہ جزئیہ ہی آتا۔ اب سنیے والموجبۃ الکلیہ تنعکس الی موجبۃ جزئیہ، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ آتا ہے۔ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ عکس مستوی میں گفتگو چل رہی ہے، اس لیے عکس نکیز میں بھی نہیں جائیے گا، عکس نکیز کا بیان ابھی آیا ہی نہیں، اس کے بعد آنا ہے، اس فصل کے بعد اگلی فصل میں آنا ہے۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان موجبہ کلیہ، حیوانیت ثابت مانی گئی انسان کے ہر ایک فرد کے لیے، یہی موجبہ کلیہ ہے۔ تو ہمارا قول کل انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ اور صادق ہے، ہر ایک انسان حیوان ہے، یہ صادق ہے۔ یہ موجبہ کلیہ، اس کا عکس کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ۔ تو کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا، تو ہمارا قول کل انسان حیوان کا عکس ہوگا، ہمارا یہ قول کیا؟ بعض الحیوان انسان۔ کیوں؟ کل انسان حیوان عکس نام ہے، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کی جگہ کرنا، صدق بھی باقی رہنا چاہیے، کیف بھی باقی رہنا چاہیے۔ تو موضوع کی جگہ انسان ہے، انسان کو محمول کی جگہ کیجئے، محمول کی جگہ حیوان ہے، اس کو موضوع کی جگہ کیجئے، تو کیا ہو جائے گا؟ بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں، یہ بھی صادق ہے، اور اصل قضیہ کل انسان حیوان، یہ بھی صادق ہے، اصل قضیہ بھی موجبہ، یہ بھی موجبہ، صدق بھی باقی ہے، کیف بھی باقی ہے۔ تو کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، تو ہمارا قول کل انسان حیوان کا عکس بعض الحیوان انسان ہے۔ ولا ينعکس الی موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا۔ تو موجبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ کا عکس تو سالبہ کلیہ ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ اور سالبہ جزیہ عکس ہی نہیں رکھتا، تو موجبہ کلیہ کا عکس بھی بظاہر لگتا ہے کہ موجبہ کلیہ ہونا چاہیے، مگر صراحت کر دی کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہوتا، بلکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہوتا۔ اب آپ کہیں گے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں ولا ینعکس الی موجبۃ کلیہ، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول قضیہ حملیہ میں یا تالی قضیہ شرطیہ میں عام ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول عام ہو، جیسے وہی مثال جو ابھی ابھی آپ نے سنا کلو انسان حیوان میں، دیکھیے تو محمول حیوان ہے، اور محمول جو حیوان ہے یہ عام ہے موضوع یعنی انسان سے، اور یہ تو بات آپ کو معلوم ہی ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول قضیہ حملیہ میں اور تالی قضیہ شرطیہ میں عام ہو۔ تو محمول اور تالی اتنا بولنے کی جگہ جزء ثانی میں بول دیتا ہوں، قضیہ کا جزء ثانی، اور وہ حملیہ میں محمول ہے، شرطیہ میں تالی ہے۔ تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، اب ایک کو صرف بولتا ہوں آسانی کے لیے، محمول۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ محمول عام ہو، تو اس وقت جب کہ موجبہ کلیہ میں محمول عام ہو اور اس کا عکس موجبہ کلیہ ہی ہو، تو مثلاً ہمارا قول کلو انسان حیوان جس میں محمول عام ہے اور اس کا عکس موجبہ کلیہ ہی آئے، تو پھر کلو انسان حیوان کا عکس ہوگا، کیا عکس ہوگا؟ کلو حیوان انسان، تو اصل قضیہ تو صادق ہے مگر عکس صادق نہیں ہے، حالانکہ عکس میں شرط یہ ہے کہ اصل قضیہ صادق تو عکس کو بھی صادق ہی ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں عکس صادق نہیں ہے، اس لیے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں فلا یصدق کل حیوان انسان، تو کل حیوان انسان صادق نہیں ہے۔ صادق نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہوتا، بلکہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہے، محمول اور تالی عام بھی ہو تو بھی عکس صادق رہے گا، جیسا کہ پیچھے آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہاں ہونا شکن، یہاں ایک شک ہے۔ اس عبارت سے ایک اعتراض کہ موجبہ، ابھی بتایا گیا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، تو موجبہ کلیہ کے عکس موجبہ جزئیہ ہونے پر ایک اعتراض ہے، اور اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا، یہ عکس بھی لازمی نہیں ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہو، یہ اعتراض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معترض کے اعتراض کا مقصد یہ کہ آپ نے جو یہ بتایا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ بہین طور کہ آپ دیکھیے ہمارے سامنے ایک موجبہ کلیہ ہے اور اس کا عکس، اور موجبہ کلیہ صادق ہے، مگر جب اس کا عکس ہم لاتے ہیں موجبہ جزئیہ تو وہ صادق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہونا یہ لازمی نہیں ہے، ایسا معترض اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے اعتراض سنیے، پھر اس کا جواب خود مصنف دیں گے۔ وہاں ہونا شکن، یہاں ایک شک ہے، کس بات میں؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہونے میں شک ہے، اعتراض ہے۔ اس کی تقریر یہ ہے، اعتراض کا حاصل یہ کہ
موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس لازمی طور پر موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارا قول کل شیخ کان شابا، ہر بوڑھا جوان تھا، یہ موجبہ کلیہ ہے اور یہ صادق ہے۔ ہر بوڑھا جوان تھا، یہ صادق ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، اور عکس بھی آپ نے بتا دیا کہ موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کی جگہ کریں گے، تو کل شیخ کان شاب کا عکس کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں پہلے سنیے، اس کی تقریر یہ ہے کہ ہمارا قول کل شیخ کان شاب یہ موجبہ کلیہ صادقہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کا عکس کل شیخ کان شابن کا عکس ہے کہ بعض الشاب کان شیخن، بعض الشاب کان شیخن، تو اصل قضیہ ہے کل شیخ کان شابن، ہر بوڑھا جوان تھا، یہ اصل قضیہ ہے جو صادق ہے، اور اس کا عکس یہ ہے بعض الشاب کان شیخا، بعض جوان بوڑھا تھا، یہ اس کا عکس ہے۔ یہ جو عکس ہے یہ صادق نہیں ہے، اس بات کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض جوان جو ہے بوڑھا تھا، یہ اس کا عکس ہو رہا اور یہ صادق نہیں ہے، تو پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ ہے شک، یہ ہے اعتراض۔ عجیب، اس شک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو آپ نے کیا کہا، کل شیخ کان شابن کا عکس بعض الشاب کان شیخہ ہے۔ آپ نے یہ بتایا کہ اس کا عکس یہ ہے، جناب اس کا عکس وہ ہے ہی نہیں جو آپ نے بتایا، کہتے ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کا عکس وہ ہے ہی نہیں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بعض الشاب کان شیخا، یہ عکس ہے، یہ اس کا عکس نہیں ہے، بلکہ کل شیخ کان شابہ کا عکس ہے بعض من کان شابن شیخن، بعض وہ جو جوان تھا، بعض وہ جو جوان تھا بوڑھا ہے، اس کا عکس یہ ہے اور یہ صادق ہے، اس کے صدق میں کوئی شبہ نہیں۔ وقت یجاب، کبھی اسی سوال کا، اسی شک کا ایک دوسرے طریقے سے بھی اعتراض دیا، اس کا جواب دیا جاتا، اور وہ یہ کہ دیکھیے عکس میں حفظان نسبت کی کوئی شرط نہیں ہے، تو حفظان نسبت ضروری نہیں ہے، تو اس کا عکس اصل قضیہ کا عکس یہ ہوگا بعض الشاب یکون شیخا، بعض جوان یہ بوڑھا ہوگا، اور یہ یقینی طور پر صادق ہے، یہ یقینی طور پر صادق ہے، تو بات ثابت ہوئی کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، بات ختم ہوئی۔ تو سالبہ کلیہ کا عکس سنیں آپ کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہے، سالبہ جزئیہ کی جہاں تک بات ہے تو اس کا عکس نہیں آتا، اس کا عکس نہیں آتا۔ موجبہ کلیہ کا عکس ابھی آپ نے سنا کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، رہ گئی بات یہ کہ خود موجبہ جزئیہ کا کیا عکس آتا ہے، تو اس کو بیان کر رہے ہیں والموجبۃ الجزئیۃ تنعکس الی موجبۃ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان، ہمارا یہ قول موجبہ جزئیہ ہے، یہ اصل قضیہ ہے، تو بعض الحیوان انسان جو اصل قضیہ ہے
اس کا معکوس کیا ہوگا، اس کا عکس کیا ہوگا؟ ہمارا یہ قول بعض الانسان حیوان، تو اصل قضیہ ہے بعض حیوان انسان ہے، اس کا عکس کیا ہے؟ بعض انسان حیوان ہے، وہ بھی صادق یہ بھی صادق۔ تو موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، تو بعض الحیوان انسان کا عکس ہوگا بعض الانسان حیوان، اور بعض الحیوان انسان بھی صادق بعض الانسان حیوان بھی صادق۔ وقد یورد علی انعکاس الموجبۃ الجزئیہ کنفسها ایراد۔ ابھی جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، تو موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، تو ہمارے قول بعض الحیوان انسان کا عکس بعض الانسان حیوان ہے، تو موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں قد یورد علی انعکاس الموجبۃ الجزئیہ کنفسها، موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہونے پر کبھی ایراد و اعتراض وارد کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ وہ موجبہ جزئیہ تو ہے اور وہ صادق ہے، مگر اس کا عکس جو موجبہ جزئیہ لا رہے ہیں وہ صادق نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا درست نہیں ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کو بیان کر رہے ہیں، پھر اس کا جواب بھی مصنف بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں موجبہ جزئیہ کے عکس موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہونے پر قد یورد ایراد، کبھی اعتراض وارد کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ ہمارا قول بعض الوطد فی الحائط، یہ موجبہ جزئیہ ہے، بعض میخ دیوار میں ہے، یہ موجبہ جزئیہ ہے، بعض الوطد فی الحائط، بعض میخ بعض کانٹی دیوار میں ہے، یہ موجبہ جزئیہ ہے، اور یہ صادق ہے، یہ صادق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض الوطد فی الحائط، ہمارا یہ قول یہ صادق ہے، مگر اس کا عکس بعض الوطد فی الحائط کا عکس کیا ہے؟ بعض الحائط فی الوطد، تو بعض الوطد فی الحائط کا عکس ہو رہا ہے بعض الحائط فی الوطد، بعض دیوار میخ میں ہے، یہ اس کا عکس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو عکس ہے کہ بعض دیوار وطد میں ہے، یہ صادق نہیں ہے، یہ صادق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایراد وارد کیا جاتا ہے کبھی کبھی اس بات پر کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی آتا ہے ہوتا ہے، اس بات پر اعتراض وارد کیا جاتا ہے، اس سے کہ بعض الحائط فی الوطد یہ عکس ہو رہا ہے، کس کا عکس ہو رہا ہے؟ بعض الوطد فی الحائط کا، جو اپنے آپ میں صادق نہیں ہے۔ والجواب، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جناب ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس قضیہ یعنی بعض الوطد فی الحائط، اس قضیہ کا عکس وہ ہے جو ابھی آپ نے ذکر فرمایا، یعنی بعض الحائط فی الوطد، یہ اس کا عکس ہے، یہ جو آپ نے کہا اسے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اس قضیہ کا عکس وہ ہے جو آپ نے کہا، اور آپ نے کیا کہا؟ بعض الحائط فی الوطد، تو اس اصل قضیہ کا یہ عکس ہونا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ بعض الوطد فی الحائط کا عکس یہ ہے کہ بعض ما فی الحائط وطد، بعض وہ جو دیوار میں ہے میخ ہے، اس کا عکس یہ ہے ولا مریۃ فی صدقہ، اور اس بات کے صادقانے میں کہ بعض وہ جو دیوار میں ہے میخ ہے، اس کے صادقانے میں کوئی شبہ
نہیں ہے، یہ یقینی طور پر صادق ہے، تو بات ثابت ہوئی کہ موجبہ جزئیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہی ہوا کرتا ہے۔ موجبہ جزئیہ کا عکس کیا ہوتا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہی ہوتا۔ آپ نے جو عکس بتایا ابھی ابھی وہ اس قضیے کا عکس نہیں ہے، بلکہ اس قضیے کا عکس یہ ہے بعض ما فی الحائط وتدر، اور یہ یقینی طور پر صادق ہے۔ وباقی مباحث العکوس من عکس الموجہات والشرطیات فمذکور فی المطولات۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ابتدائی درجے کے طالب علم کے لیے لکھی گئی ہے۔ عکس حملیہ میں آپ کو سمجھایا گیا اور سادہ سادہ عکس آپ کو سمجھایا گیا، مگر اس کے باوجود عکوس کے کچھ مباحث باقی رہ جاتے ہیں، یعنی موجہات کے عکس، شرطیات کے عکس۔ تو کہتے ہیں یہ اس فن کی بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، اور ابھی آپ ابتدائی درجہ کے طلباء ہیں، اوپر جب آپ پہنچیں گے تو ان بڑی کتابوں سے موجہات اور شرطیات کی عکوس معلوم کر سکتے ہیں۔ تم الدرس۔